یہ سن 2013 کی بات ہے جب میں نے پہلی بار فیس بک کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ فیس بک پر کیسے کیسے لوگ دھوکے سے یا اس طرح سے لوگ جھوٹ کا سہارا لے کر دوسروں کے جذبات کے ساتھ کھیل جاتے ہیں۔ ایک تو میں بہت سیدھی سادھی اور معصوم لڑکی تھی، دوسرا مجھے فیس بک کی دنیا کا کچھ پتہ نہ تھا۔ بہرحال اپنی کہانی سنانے سے پہلے میں اپنا چھوٹا سا پریچے دینا چاہوں گی۔ میں 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ پاپا جی کی بھی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے سارے بھائیوں اور ماں باپ یعنی سب کا پیار میرے لیے ہی تھا۔ میری ہر خواہش منٹوں میں پوری کر دی جاتی۔ میرا سمبند ایک دیہاتی ماحول سے ہے جہاں ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی رواج نہیں تھا، مگر میری خواہش پر میرے ماں باپ پورے خاندان سے بغاوت کر کے مجھے پڑھاتے رہے، اور اس دور میں اپنے ماں باپ بھائیوں کا بھی خیال رکھتی رہی۔ ہمیشہ سے میری یہی کوشش رہی کہ میری وجہ سے انہیں کسی دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور حقیقت میں اس میں کامیاب بھی رہی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر میں نے اپنے گاؤں کے چھوٹے سے اسکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور ایک دن میں نے فیس بک کی دنیا میں قدم رکھا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ 2013 کا قصہ ہے، لیکن اتنی مدت گزرنے کے باوجود آج بھی میری آنکھوں میں وہ سب گھومتا رہتا ہے۔ میری کہانی کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں یا جھوٹ اور دھوکے بازی کا سہارا لے کر کسی کے جذبات کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پلیز یہ سب بند کر دیجئے، کیونکہ وہ انسان چاہے لاکھ آپ کو معاف کر دے، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی درد کی شدت سے آنسو نکل آئے، اور وہ تمہارا نام لیے بغیر ہی ایشور پر تمہیں چھوڑ دے۔ اور ایشور کا انصاف تو ہم بھلی بھنتی جانتے ہیں۔ اس کا نام رتن تھا۔ ہاں رتن، مجھے یاد ہے آج بھی۔ جب سب سے پہلے میں نے فیس بک اکاؤنٹ کھولا، کئی گروپ میں جوائن کیے تھے۔ شعر و شاعری کا شوق زیادہ تھا، اس لیے کئی پوئٹری گروپ کی ممبرشپ لے رکھی تھی، اور وہ بھی ایک پوئٹری گروپ ہی تھا جہاں پر رتن اپنی اسٹوریاں اپلوڈ کرتا تھا۔ اس کی اسٹوری میں ایک درد سا تھا، یوں کہہ لو کہ وہ شبد کا جادوگر تھا۔ اس کی پوسٹ پر ہزاروں لڑکیاں آتی اور دکھ وقت کر کے جاتی۔ میں بھی کمنٹ کرتی۔ جب ایک رات اس کی فرینڈ ریکویسٹ آئی تو میری سب سے پہلی غلطی اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنا تھی، اور میں پھر بھی یہ کہانی سنا رہی ہوں کہ کبھی کوئی کسی لڑکی انجان اور غیر مرد کی ریکویسٹ ایکسیپٹ نہ کرے۔ فرینڈ ممبر بننے سے دوسرے لمحے بعد ہی اس کا میسیج آیا، کیسی ہے آپ؟ اور میری دوسری بڑی غلطی اس کو جواب دینا تھا۔ آج بھی مجھے اپنی ایک غلطی یاد ہے، اور شاید ہمیشہ یاد رہے گی۔ اور پھر ایک ہفتہ بعد اس نے ایک اسٹوری اپلوڈ کی جس میں اس نے اپنی محبت کی شادی کا منظر دہرایا تھا، اور اپنا دکھ کچھ ایسا کہ سب پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایشور آپ کو صبر دے، اتنا دکھ اف۔ اور ایسے بہت سارے کمنٹ۔ میں سوچ رہی تھی کہ واقعی اس انسان کا بڑا حادثہ گزرا ہے، اور میں نے بھی یہی کمنٹ کیا، سو سیڈ۔ اور اسی پل اس نے بھی مجھے میسیج بھیجا، دکھ تو سب کر رہے ہیں پر دکھ کا علاج کوئی نہیں کرتا، کوئی میرے دل کو تسلی نہیں دیتا۔ اور تبھی میں نے اسے تسلی کے کچھ شبد لکھے، اور یہی سے ہماری باتیں شروع ہوئی، جو پھر ہر روز ہوتی۔ اور یہ میری تیسری بڑی غلطی رہی۔ میری بہنوں، کبھی بھی کسی غیر مرد کو تسلی نہ دیجیے۔ یقین رکھو اس طرح کے کھلے عام کوئی اچھا مرد دکھی نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کی ہمدردی لوٹ رہا ہے۔ ہماری دوستی بڑھ گئی اور آپس میں فون نمبر بھی مل گئے۔ تب ہم موبائل پر باتیں کرنے لگے، اور دوستی سے بڑھ کر محبت ہو گئی۔ اسی طرح پھر 2 مہینے گزر گئے، پھر میرا برتھ ڈے آیا، اور میرا برتھ ڈے میں نے اسے رات میں بتایا، اور اگلی صبح میں ان کے میسیج کا انتظار کر رہی تھی۔ سارا دن گزرا اور اس کا کوئی میسیج نہ آیا۔ مجھے بہت دکھ فیل ہو رہا تھا،
آخر ایک میسیج بھی نہیں کیا۔ سوچ سوچ کر میرا دل بہت اداس رہا۔ رات میں نے غم غصے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے میسیج کیا۔ اس نے مجھے وش بھی نہیں کیا۔ میں بہت ناراض ہوں، مگر پھر اس کا میسیج دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ کیا تم نے مجھے سارا دن یاد نہیں کیا؟ جی بہت یاد کیا۔ مجھے تو اس بات کا بھی تبھی پتہ چلا کہ اس کی اس بات سے کیا مطلب تھا۔ آپ کسی انسان کی کتنی پرواہ کرتے ہیں، آپ کو کسی کا کتنا احساس ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ اسے کچھ پل کے لیے چھوڑ دو اور پوری طرح اگنور کر دو، اور اگر آپ کے بغیر وہ بے چین ہو جائے تو سمجھ لو کہ آپ اس کے دل و دماغ پر پوری طرح سے حاوی ہو چکے ہو۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا آج بھی۔ اور پھر اس نے اس کے ساتھ ہی باتوں کا ٹاپک بدل دیا۔ 4 اپریل کو میری برتھ ڈے ہے، بس تم بھی مجھے وش نہ کر کے بدلہ لے لو۔ اتفاق سے اس دن 28 مارچ تھا، مطلب ایک ہفتے کے اندر ہی تو 4 اپریل تھا۔ میں ایسا نہیں کرتی جیسا تم نے کیا، میں تم کو وش ضرور کروں گی۔ وہ بولا پھر تو میرے لیے گفٹ بھی لوگی؟ جی بالکل۔ اس کے جواب کے بعد میں نے کال بند کر دی۔ کوئی 3 دن کے بعد اس نے صبح صبح میسیج کیا، جیسے کہ میری برتھ ڈے ہے تو تم میرے لیے کیا گفٹ لوگی؟ میں نے کہا کہ تم اپنی پسند بتاؤ، تو وہ بولا کہ کوئی ایسا گفٹ ہو جو ہر وقت مجھے تمہاری یاد دلائے یا تمہارے ہونے کا احساس دلائے، جسے میں ہر وقت اپنے پاس رکھوں جی۔ جیسے کہ موبائل۔ جی موبائل، اوکے ٹھیک ہے۔ اور میرے جواب کے ساتھ ہی وہ ہنس پڑا۔ تم سچ میں مجھے اتنا چاہتی ہو؟ نہیں، میں بکواس کرتی ہوں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے غصے پر وہ ہنس پڑا اور میں نے موبائل بند کر دیا۔ مجھے یاد ہے اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اپنے بھائیوں، ماں باپ سب سے روٹھ کر میں الگ کمرے میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو سر پر اب بھی بوجھ تھا، اور پھر 4 اپریل بھی آ گیا۔ رتن کے ساتھ یہ پہلی لڑائی تھی، تبھی میں نے کال نہیں کیا، نہ کوئی میسیج۔ کوئی 9 بجے کے بعد اس نے میسیج کیا، ابھی تو غصہ ہو جی، بہت سوری۔ اور پھر اس کی کال آئی۔ اس کی بات سن کر میں پگھل گئی۔ تم بھی مجھے چھوڑ دو، ویسے بھی میرے ساتھ کون نبھا کرتا ہے؟ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میں نے سارا غصہ تھوک دیا۔ پھر اس نے مجھے اپنی ساری بیت سنائی، بتایا کہ اسے کسی لڑکے سے عشق کی اس حد تک محبت تھی، وہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا اور ہر خواہش پوری کرتا، اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ 5 سال تک میں اس کے آگے پیچھے پاگل کتے کی طرح بھاگتا رہا، اس کا ہر طرح سے بہت خیال کیا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور کہا، رتن آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور میں اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے گھر والے رات کو ہمارے گھر آئے تھے اور میں نے بھی ہاں کر دی ہے۔ تم کو صرف یہی کہہ رہی ہوں کہ آج کے بعد مجھ سے نہ ملنا اور نہ ہی کوئی واسطہ رکھنا۔ اور پھر اس کی شادی ہو گئی۔ اس لمحے نے مجھے بہت دکھ دیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ بہرحال سب کچھ بھلا کر میں نے اسے ایک خوبصورت موبائل بھیج دیا، اور پھر ہماری لڑائی ختم ہو گئی۔ مہینے میں 15 دن اس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی، اور 15 دن میں اب اس کی نائٹ ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی۔ دن میں تو باتیں ہوتی رہتی تھی، مگر رات کو اس کا جواب نہ آتا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ صرف ڈیوٹی ٹائم ہی بات کر سکے گا، باقی کسی وقت نہیں۔ ڈیوٹی بدل گئی اور اب نائٹ ڈیوٹی پر بات شروع کی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایسی کیا بات ہے کہ ڈیوٹی ٹائم ہی بات کرے گا۔ پریشان ہو کر آخر میں نے پوچھ ہی لیا، لیکن اس نے کوئی خاص جواب نہ دیا۔ خیر وقت گزرتا رہا۔ ایک دن یوں باتوں میں میں نے اسے کہا کہ اپنا تصویر بھیج دو، تو اس نے ترنت بھیج دی۔ پھر اس نے کہا کہ اب تم بھی بھیجو، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ بھیجوں یا نہیں۔ اس نے کہا، آخر نہیں بھیجو گی نا؟ میں نے کہا، نہیں یہ بات نہیں ہے، میں تمہیں بتا دوں، بلکہ وعدہ کرو کہ دیکھ کر ڈیلیٹ کر دو گی۔
اور پھر میں نے اس کے وعدے پر اپنی تصویر بھیج دی، لیکن تصویر دیکھ کر وہ کچھ وقت خاموش رہا، پھر بولا کہ گھر جا کر مجھے ویڈیو کال کرنا۔ میں نے اسے کہا تمہیں یقین ہو جائے گا یہ میں ہی ہوں، لیکن پھر بھی خاموش رہا۔ معصوم اور نردوش لوگوں کی ایشور ہر برے وقت میں رکشا کرے۔ گھر جا کر اس نے ویڈیو کال کی، لیکن موبائل سیدھا کرتے ہوئے موبائل کا کیمرہ سامنے لگی دیوار پر الماری پر تھا، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے کے کپڑے لٹک رہے تھے، اور یہ ان کے بچوں کے کپڑے تھے، جبکہ اس نے بتایا کہ اس کا کوئی نہیں ہے، مگر آج شاید میں اس کو ناپسند آنے کے کارن وہ مجھے سب کچھ دکھا رہا تھا۔ شاید اب وہ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ رتن شادی شدہ تھا، 3 بچوں کا باپ، جس کا کام درد بھری کہانیاں لکھ کر لڑکیوں کی ہمدردیاں سمیٹنا اور ان کو پیار کے جال میں پھنسانا تھا۔ اسی رتن کو میں نے اسی وقت بلاک کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے خاموش کر دیا، اپنی عزت ایشور پر چھوڑی۔ مگر آج بھی جب میں پرارتھنا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو تبھی میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتی، بس اپنا زمین مجھے بھگو بھگو کر مارتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ کسی غیر مرد پر اعتبار کر کے اس حادثوں کو گزرے کئی سال بیت چکے ہیں، مگر آج بھی میری آنکھوں میں وہ تصویر اتر آتی ہے۔ وہ عکس مجھ پر ہتھوڑا برساتا ہے۔ اپنا آپ بہت گناہگار لگتا ہے، اپنا ضمیر مجھے معاف نہیں کر پاتا۔ 3 مہینے کی فیس بک کی محبت نے مجھے آج بہت سنگ دل بنا دیا ہے کہ سارے مرد مجھ سے ہی دھوکے باز اور زہر لگنے لگے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ لڑکیاں بھروسہ کر کے غلط کرتی ہے، ہاں میں مانتی ہوں کہ لڑکیاں غلط ہی کرتی ہے کہ وہ کسی غیر مرد پر اعتبار کر بیٹھتی ہے، اس سے محبت کر بیٹھتی ہے۔ آخر کیوں اپنے دل کے جذبات اس کے نام پر کر جاتی ہے؟ لیکن آج بھی میرے اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکا کہ کسی کا بھروسہ توڑنا وشواس کرنے سے بڑا پاپ نہیں ہے؟ کیا کسی کے دل کے جذبات کے ساتھ کھیلنا غلط نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں فیس بک کی دنیا فیک دنیا ہے، جھوٹی دنیا ہے، مگر میرے بھائیوں بہنوں، اس فیس بک کے رہنے والے لوگوں کو سینے میں دھڑکنے والے دل تو جھوٹ نہیں ہوتے، اس کے جذبات تو جھوٹ نہیں، اس فیس بک کے پیچھے رہنے والوں کے آنسو کیا جھوٹ ہوں گے؟ آج میں سکون بھری زندگی گزار رہی ہوں، میری شادی ہو چکی ہے اور میرے پتی آرمی میں کرنل ہے اور میرے 2 بچے۔ میں نے یہی کہانی اس لیے سنائی ہوں کہ اگر آپ بھی فیس بک پر کسی کے جذبات سے کھلواڑ کر رہے ہیں تو ایشور کے لیے چھوڑ دو سب کچھ اور سچے دل سے معافی مانگ کر چلو، ورنہ اس سوال پر غور کرو، کیا تم یہ سویکار کرو گی کہ تمہارے پاپوں کی سزا تمہاری اولاد کو بھی بھگتنی پڑے؟ اگر تمہارا جواب ہاں ہے تو بے شک ہر کسی کے جذبات سے کھیلو، جی بھر کے کھیلو۔ میری بھی آخری ریکویسٹ ہے سب بھائیوں اور بہنوں، اگر تم کسی کو خوشیاں بھری زندگی نہیں دے سکتے تو پلیز اسے درد بھری موت نہ دیں۔ کیوں دوستو، صحیح کہا نا میں نے؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔